مسلم ہانی کی پناہ میں۔ مسلم ابن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو خوفزدہ ہوئے کہ کہیں ابن زیاد کو آپ کے کوفے میں موجود ہونے کی خبر نہ ہو جائے اور وہ آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی۔ اس کے بعد شیعہ ہانی کے گھر پر کثرت سے آنے جانے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے کہ وہ مسلم کی جائے پناہ کا پتہ لگائے۔ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ مسلم ہانی کے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہیں تو اس نے محمد بن اشعث، اسما بن خارجہ اور عمر ابن حجاج کو طلب کیا اور کہا، ہانی میرے دیدار کے لیے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اپنے مہمان سرا میں بیٹھتے ہیں۔ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ وہ بیمار ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں، لیکن تم لوگ جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ وہ ہمارے حق کو ضائع نہ کریں اور ہماری ملاقات کے لیے آئیں۔ وہ 3 افراد رات کے وقت ہانی کے گھر گئے۔ انہوں نے اس سے کہا، آپ امیر کی ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ بہرصورت اس نے آپ کی احوال پرسی کی ہے اور کہا ہے کہ اگر مجھے ان کے مریض ہونے کا علم ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے جاؤں۔ ہانی نے کہا، بیماری ہی میرے نہ آنے کی وجہ تھی۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد کو یہ خبر ملی ہے کہ آپ اپنے مہمان سرا پر بیٹھتے ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ وہ ناراض ہو رہا ہے۔ آپ جیسی مقدس شخصیت جو اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اس کا اس طرح لاپرواہی کا برتاؤ کرنا اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ سوار ہو کر اس کی ملاقات کو چلیں۔ ہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا لباس بدلا اور خچر پر سوار ہو کر ان کے ہمراہ ہو لیے۔ جیسے ہی وہ دارالامارہ کے نزدیک پہنچے تو ایسا محسوس کیا کہ جیسے کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اس خوف کی بنا پر انہوں نے حسان بن خارجہ سے پوچھا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد ابن زیاد سے خائف ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، اے چچا جان، واللہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے، آپ یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دیں۔ لیکن حسان کو یہ علم نہیں تھا کہ ابن زیاد نے ہانی کو کس لیے طلب کیا ہے۔ ہانی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ جب عبید اللہ کی نگاہ ہانی پر پڑی تو اس نے کہا، وہ شخص جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے وہ خود تمہارے پاس آ گیا ہے۔ پھر اس نے شریح کی طرف رخ کیا جو کہ اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا اور ہانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمر بن معیدی کرب زبیدی کا اشعار پڑھا، اريد حياته ويريد قتلي غديرك من خليلك عن مراد۔ ابن زیاد کا ہانی کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد اور شعر پڑھنے کی غرض یہ تھی کہ میں تو ہانی کی زندگی چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہانی نے کہا، اے امیر، آپ کی اس بات کا کیا مقصد ہے؟ ابن زیاد نے کہا، اے ہانی، خاموش رہو۔ یہ کیسے اقدامات ہیں کہ جو تم اپنے گھر میں بیٹھ کر امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہے ہو؟ مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور اپنے گھر کے ارد گرد اس کے لیے اسلحہ اور جنگی سپاہی جمع کر رکھے ہیں، اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہانی نے جواب دیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے ایسا کیا ہے؟ دوبارہ ہانی نے کہا، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا، میرے غلام معقل کو میرے پاس بلاؤ۔ معقل ابن زیاد کا جاسوس تھا جو کہ مسلم اور ان کے ساتھیوں کے متعلق خبریں دیتا اور ان کے رازوں کو حاصل کرتا تھا۔ معقل آیا
اور ابن زیاد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ہانی کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا۔ ہانی نے کہا، اے امیر، واللہ میں نے مسلم کو اپنے گھر پر دعوت نہیں دی، وہ خود پناہ لینے کے لیے آئے تو میں نے بھی ان کو رد نہ کیا اور انہیں پناہ دی۔ اس وجہ سے میرا فریضہ ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں اور ان کو اپنا مہمان رکھوں، اور جب کہ تم اس سے آگاہ ہو گئے ہو تو مجھے اجازت دو تاکہ میں ان سے کہوں کہ وہ میرا گھر چھوڑ دیں اور جہاں چاہیں چلے جائیں، تاکہ میں اپنی ضیافت کے وظیفے سے بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم مسلم کو ہمارے سامنے حاضر نہیں کرتے ہرگز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے جواب دیا، میں ہرگز ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کروں تاکہ تم اسے قتل کرو؟ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، تم کو اسے ضرور میرے حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے جواب دیا، واللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ان کے مابین گفتگو طویل ہو گئی تو مسلم ابن عمرو باہلی نے کہا، اے امیر، مجھے اجازت دو تاکہ میں ہانی سے تنہائی میں بات کروں۔ وہ کھڑا ہوا اور دارالامارہ میں ایک طرف لے گیا۔ ابن زیاد ان سے اتنا قریب تھا کہ ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کے مابین ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ مسلم نے کہا، اے ہانی، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے قبیلے کو مصیبت میں مبتلا نہ کرو، واللہ میں تم کو موت سے نجات دلاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل ان لوگوں کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ان کو قتل نہیں کریں گے اور ان کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ان کو لے آؤ، اور یہ کام ذلت و رسوائی کا باعث نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ اس کو امیر کے حوالے کر رہے ہیں تو امیر کے حوالے کرنا کوئی عیب نہیں۔ ہانی نے کہا، واللہ یہ کام میرے لیے باعث رسوائی ہے۔ وہ شخص کہ جو میری پناہ میں ہے اور میرا مہمان ہے اور پیغمبر اسلام کے فرزند کا نمائندہ ہے، میں اسے دشمن کی سپرد کیسے کر لوں؟ واللہ اگر کوئی بھی میری مدد نہ کرے اور میں تنہا رہ جاؤں تب بھی میں ان کو ابن زیاد کے حوالے نہ کروں گا، چاہے مجھے ان سے پہلے قتل کر دیا جائے۔ مسلم ابن عمرو نے قسمیں دینا شروع کی، لیکن ہانی کہتے رہے، واللہ میں ان کو ابن زیاد کے سپرد نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے یہ بات سنی تو کہا، اسے میرے قریب لے آؤ۔ ہانی کو اس کے نزدیک لایا گیا تو اس نے کہا، خدا کی قسم، تمہیں مسلم ابن عقیل کو حاضر کرنا پڑے گا، ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ہانی نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو، تم اپنے گھر کے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ ابن زیاد نے حقارت کے ساتھ کہا، تمہاری یہ جرت کہ ہمیں تلواروں سے ڈراتے ہو؟ ہانی یہ خیال کر رہے تھے کہ آپ کے قبیلے والے آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا، اسے میرے نزدیک لے آؤ۔ اس کے نزدیک لے گئے تو اس نے چھڑی سے ہانی کے منہ، ناک اور پیشانی پر مارنا شروع کیا، اور اس قدر ناک پر مارا کہ ٹوٹ گئی اور خون آپ کے لباس پر بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کے چہرے اور پیشانی کا گوشت آپ کی داڑھی پر آویزاں ہونے لگا، یہاں تک کہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ہانی نے جھپٹ کر اس کے ایک سپاہی سے تلوار چھینی، لیکن وہیں سے ہی ایک سپاہی نے ان کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس پر ابن زیاد بلند آواز میں پکارا، اسے گرفتار کرو۔ وہ ہانی کو گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کے ایک کمرے میں لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ پر کچھ سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ اسی وقت اسما بن خارجہ یا ایک قول کے مطابق حسان بن اسما اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا، اے امیر، تم نے ہم کو حکم دیا کہ ہانی کو تمہارے پاس لے آؤ، اور جب ہم ان کو تمہارے پاس لائے تو تم نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کی داڑھی کو خون سے رنگین کر دیا
और ये गुमान करते हो कि उसको कत्ल कर दोगे। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने गज़बनाक होकर कहा कि तुम भी हमारे पास हो, और फिर हुक्म दिया कि इसको इतना मारो कि ये खामोश हो जाए। फिर उसको बांध कर दारुल अमारा के एक गोशे में कैद कर दिया गया। जब उन्होंने अपने आप को इस हालत में देखा तो कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि उसे हानि की वो बात याद आई जो उसने दारुल अमारा में दाखिल होने से पहले कही थी। जैसे ही उमर बिन हज्जाज की, जिसकी बेटी रुवैया हानि की बीवी थी, उसे हानि के कत्ल होने की खबर पहुंची तो वो अपने तमाम कबीले वालों के साथ आए और दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया और आवाज़ दी कि मैं उमर बिन हज्जाज हूँ और मेरे साथ कबीले मजहज के बुजुर्गान हैं। हमने न तो बादशाह की इताअत से रोगर्दानी की है और न मुसलमानों की जमात से जुदा हुए हैं। हमने सुना है कि तुमने हमारे कबीले के सरदार हानि को कत्ल कर दिया है। इब्न ज़ियाद उनके इस तरह इकट्ठा होने और उनकी गुफ्तगू से आगाह हुआ तो उसने काजी शुरैह को हुक्म दिया कि जाओ हानि को देखो और उसके कबीले वालों को हानि के ज़िंदा होने की इत्तला दो। शुरैह गया और उसने कहा कि हानि को कत्ल नहीं किया गया। ये सुनकर कबीला मजहज वाले उसकी खबर पर राज़ी होकर वापस चले गए। तो आज की इस गुफ्तगू को हम यहीं पर इक्तफ़ा करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाली किस्तों में बक़िया मानदा दास्तान बयान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।